السلام علیکم. ویلکم ٹو ہیلکس گائیڈ سائنسز. میں ہوں انور کمال اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حسان محمود جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں میو ہاسپٹل لاہور میں. ڈاکٹر صاحب، ورک لائف بیلنس کیا ہے؟ بیسیکلی یہ بڑا پرانا کانسیپٹ ہے. پہلے ہم اس کو اس طرح سے یوز تو نہیں کرتے تھے، لیکن اب ہم اس کو بہت زیادہ اس کو یوز کرنے کا بھی ضرورت ہے اور اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنانے کی بھی ضرورت ہے. اتنی ضرورت میرے خیال میں کبھی بھی نہیں تھی جتنی اب ہے. تو ورک لائف بیلنس از بیسیکلی کہ آپ کا جو کام ہے اور جو آپ کی زندگی کا بیلنس ہے وہ ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں آج. یعنی کہ آپ کو کام میں بھی اتنا ہی ٹائم لگانا چاہیے جتنا اس کو ضرورت ہے، اور لائف کے لیے بھی اپنا ٹائم نکالنا چاہیے. جیسا آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا جو ہے وہ پیسے کے پیچھے ہے اور کام کے پیچھے ہے اور بس کام کام ہے. تو اس میں ہم کافی اپنی چیزیں امپورٹنٹ جو ہیں اپنی اگنور کر دیتے ہیں، جس میں اپنے بچوں کی بچپن کی زندگی ہے، ان کی انٹرٹینمنٹ ہے، پھر آپ کے گھر کے جو آپ کی مدر ہیں، جو آپ کی وائف ہیں، ان کے انٹرٹینمنٹس ہیں، اور جو ایون آپ کی انٹرٹینمنٹ ہے. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کھو گئی ہیں اس تیزی میں، اس دنیا کی تیزی میں. موبائل کی دنیا میں کہہ سکتے ہیں ہم موبائل کے قیدی بن گئے ہیں، تو اپنے کام کے قیدی بن گئے. اور اس کی وجہ سے ہم نے اپنا مائنڈ کو اتنا زیادہ اسٹریسفل کر لیا کہ ہم یہ چیزیں اگنور کر دی ہم نے، جس کی بھی ایکولی اتنی امپورٹنس ہے اور جس کے لیے ہی ہم یہ ساری محنت کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ورک لائف بیلنس سے جو ہونے والا اسٹریس ہے اس کا کوئی تعلق گرڈ سے ہے؟ جو گرڈ ہے وہ ڈائریکٹلی لنک ہے اسٹریس کے ساتھ. اگر ہم دیکھیں آج کل کی دنیا میں ایک تو ہمارا لائف اسٹائل، ہم بیٹھے رہتے ہیں اس کی وجہ سے. دوسرا اسٹریس کی وجہ سے کچھ ایسے ہارمون ریلیز ہوتے ہیں کہ ہمارے کھانے پینے کی چیزوں کو، ہاضمے کو ڈسٹرب کرتے ہیں. اور تیسرا ہماری نیند کو ڈسٹرب کرتے ہیں. چوتھا جو گرڈ ہے اسٹریس کی وجہ سے ہم کئی دفعہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کھانا کس ٹائم پہ کھانا ہے. کھانے کا ٹائم گزر جاتا ہے، ہم اپنے کام میں اتنا بزی ہوتے ہیں اور کھانا ہمارا ڈیلے ہو جاتا ہے. تو یہ ساری وجوہات بنتی ہیں گرڈ کی. اور اگر ہم گرڈس کو دیکھیں، اس میں ایک تو ڈائٹ کا رول ہے کہ آپ کی ڈائٹری ہیبٹس کا رول ہے، اور پھر آپ کی ڈیلی ایکسرسائز اور ڈیلی روٹین جو آپ کی ہے. فار ایگزامپل میں اکثر لوگوں سے کویشچن کرتا ہوتا ہوں جو میرے پاس آتے ہیں گرڈ کے، کہ آپ پارک میں کب گئے تھے، یا آپ پارک میں جا کے آپ نے واک کب کی تھی، یا آپ نے مارننگ واک کب کی ہے. تو موسٹلی تو بھولے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم نے کبھی گئے بھی ہیں کہ نہیں گئے، کیونکہ اتنا بیزی شیڈول ہوتا ہے. رات کو ہی کئی دفعہ رات کو 3 بجے سوتے ہیں، کئی دفعہ 4 بجے سوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ سارے اسٹریس کے فیکٹرز، جو آپ کے اسٹریس کے ہارمونس، جو آپ کی نیند کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، جو آپ سوتے صبح ہیں، وہ آپ کی پوری ایک طرح سے لائف اسٹائل کو چینج کر دیتے ہیں. اور ظاہر بات ہے اسٹمک کو بھی اس چیز سے ڈسٹربنس ہو رہی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں گرڈ کو اٹ سیلف ڈائریکٹلی بڑھا بھی رہی ہوتی ہیں، اور آپ کے جو کھانے پینے کی روٹین ہے اس کو ڈسٹرب بھی کر رہی ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے علاوہ اور کون کون سی بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ اثر انداز ہوتی ہیں اسٹریس کی وجہ سے ہماری صحت پہ؟ بالکل. اس میں ایک تو مائنڈ کے اٹ سیلف پرابلم ہے. ہمارے پاس پیشنٹس آ رہے ہیں جن کو ڈپریشن ہے، جو کہ برنٹ آؤٹ ہوئے ہیں. بچے آتے ہیں فار ایگزامپل 9 10 11 12. میں بچوں کو ہمیشہ کا سمجھاتا ہوتا ہوں کہ 4 سال آپ کے جو ہے نا یہ مین ایئر ہے جس میں آپ نے پڑھنا ہے. اس میں والدین نے بھی بچوں کو اتنا اسٹریس دیا ہوتا ہے، بچوں نے خود اتنا اسٹریس لیا ہوتا ہے کہ وہ بالکل آلموسٹ برنٹ آؤٹ ہوئے ہوتے ہیں. جب میرے پاس آتے ہیں تو انہوں نے کھانا بھولے ہوتے ہیں، کھانا چھوڑا ہوتا ہے، کمزور ہوئے ہوتے ہیں، روٹی کھانا بھولے ہوتے ہیں، پانی پی رہے ہوتے ہیں، چائے پی رہے ہوتے ہیں، کافی پی رہے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں گرڈ کو بھی بڑھا رہی ہوتی ہیں اور اس کی ذہنی نشو و نما کو بھی خراب کر رہی ہوتی ہیں. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اس میں فزیکل ہیلتھ ایشوز بھی آتے ہیں. فزیکل ہیلتھ ایشوز میں دیکھیں، اگر ہم دیکھیں ہارٹ اٹیکس بہت زیادہ ہو گئے ہیں، فالج کے اٹیک بہت زیادہ ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ پیشنٹ جو ہیں وہ نیند ان کی ڈسٹرب ہو گئی ہے، سو ہی نہیں رہے. اس کے علاوہ آپ کہہ لیں کڈنیز کے ایشو ہو رہے ہیں، شوگر ہونا شروع ہو گئی ہے. اب کئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ ٹیسٹ روٹین کے کروانے جاتے ہیں اور شوگر کا پتہ چلتا ہے. بلڈ پریشر کے ایشوز ہونا شروع ہو گئے. تو یہ سارے مسئلے جو ہیں یہ ایک طرح سے آپ کے جو ورک اور جو آپ کا لائف کا امبیلنس ہے اور اس کی وجہ سے جو پرابلمز ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے بن رہے ہیں. اور ہم ورک اور لائف کو بیلنس کرنا ہی نہیں ابھی تک سیکھ. ڈاکٹر صاحب، ہم ایک جاننا چاہوں گا آپ سے کہ جو ورک لائف بیلنس ہوتا ہے اس امبیلنس ہو جاتا ہے اگر کسی کو، تو اس کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں ہم؟ اس میں سب سے پہلے تو آپ کو ٹائم مینجمنٹ میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ بات. دن میں 24 گھنٹے ہیں، اور وہ آپ نے اس میں اپنی نیند بھی پوری کرنی ہے، اس میں آپ نے اپنا ورک بھی کرنا ہے، اور اس میں آپ نے اپنے بچوں کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے،
اس میں آپ نے اپنے کھانے پینے کا باقی چیزوں کا روٹین بھی بہتر کرنی ہے. تو میرے خیال میں جیسا ویکینڈز ہیں اس میں اپنے آپ کو ریسٹ دینے کی ضرورت ہے. جیسا ایز اے ڈاکٹر میں کئی ڈاکٹرس کو اپنے کولیگس کو دیکھتا ہوں, دے آر پریکٹسنگ 24 آورس 7 days اے ویک. اس میں نہ سیٹرڈے چھٹی ہے نہ سنڈے چھٹی ہے. سنڈے کو وہ جا رہے ہیں پریکٹس کرنے, سیٹرڈے کو جا رہے ہیں پریکٹس کرنے, منڈے سے لے کے سنڈے تک پریکٹس چل رہی ہے. تو اب فار ایگزامپل میں بھی اگر چاہوں تو یہ کر سکتا ہوں, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں منڈے ٹو فرائیڈے پریکٹس کرتا ہوں. سیٹرڈے سنڈے میں نے آف رکھا ہوا ہے, اور صرف اس لیے آف رکھا ہوا ہے کہ اس میں میں اپنے بچوں کو ٹائم دوں. کوئی انسان کی بہت بڑی ریکوائرمنٹس نہیں ہو گئی اگر میں دیکھوں تو, جتنی چیزیں ہمیں چاہیے اس سے زیادہ ہی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں, لیکن ہماری نیت شاید بڑھتی نہیں ہے, یا ہماری ریکوائرمنٹس دنیا کو دیکھ دیکھ کے زیادہ ہو رہی ہیں, جس کے پیچھے ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کہ دنیا کی دیکھا دیکھی ہم چاہیں کہ ہماری گاڑی اچھے سے اچھی ہو, ہمارا گھر اچھے سے اچھا ہو, ہم باہر جائیں, یہ وہ کریں. اس میں کئی دفعہ 4 بندے مل کے, آپ بہن بھائی مل کے گھر میں اگر عید میں ٹائم گزار لیں, اور اس گھر میں کھانے پینے کی 2 چیزیں اور آپ خوشی سے وہ ٹائم گزار لیں, اس سے بہتر چیز عید پہ گزارنے کے لیے کوئی نہیں ہے. میں تو سب سے پہلے کہوں گا کہ آپ کو ٹائم مینیج کرنا آنا چاہیے, اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کتنی ضرورت ہے, کہ جب مجھے اس سے زیادہ پیسے کی اب ضرورت نہیں ہے. یہ سب سے ضروری ہے. اس کے بعد مجھے نو کہنا آنا چاہیے کہ یہ چیزیں مجھے نہیں چاہیے. یعنی کہ اگر میرے پاس ایک اچھی گاڑی ہے, اور تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اس گاڑی کو اپ گریڈ کر لوں بلا وجہ, کیونکہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے, آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گاڑی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اس سے بہتر گاڑی, اور وہ گاڑیوں میں ہی ہم اتنا پیسہ لگا دیتے ہیں کہ ہم اسی کے پیچھے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اور ہماری زندگی بھی لمیٹیڈ ہے. اگر ہم دیکھیں پاکستان میں اگر ایوریج بندے کی زندگی ہے 65 ایئرس, باہر 75 95 100 بھی مل جاتی ہے آپ کو. جاپان میں چلے جائیں, جرمنی میں چلے جائیں, میں جرمنی میں گیا تھا تو وہاں پہ اتنی اچھی لائف اسٹائل ہے ان کا, اور زندگیاں بھی ساتھ. اگر ہم 65 سال کو ہم نے اس لیے اپنا کام کر لیا اپنی زندگی کو, کہ ہم نے اپنی وہ جو ٹائم کو جو مینیج کرنا ہے وہ ہم نے سیکھا ہی نہیں. ہم پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اور ہم اپنی لگژریز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جن کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے, ایکسٹرا لگژری. سب سے پہلے تو ٹائم مینجمنٹ ہے, اس کے بعد لمیٹائزیشن ہے کہ آپ کو کیا چیز ریکوائرڈ ہے, اس کے بعد پھر آپ کے بچوں کی ریکوائرمنٹ کیا ہیں اس کو دیکھیں آپ, اور اس کے اکارڈنگلی اگر آپ چلیں گے تو پھر آپ کی جو ہے نا لائف اللہ تعالیٰ کے کرم سے سب کچھ آپ کا بیلنس پہ چلے گا. لیکن اگر آپ نہیں ہے تو پھر دیر آر لاٹ آف پرابلمس, اور کب آپ کی زندگی کی گاڑی رک جائے کسی کو نہیں پتہ, کب آپ کو دل کا مسئلہ ہو جائے, کب خدا نخواستہ فالج کا مسئلہ ہو جائے, اب یہ بڑی پرابلمس ہو جائیں جس کی وجہ سے آپ ڈپینڈنٹ ہو جائیں, کوئی پتہ نہیں. تو اس میں آپ اپنی زندگی کو ایک تو اسٹریس سے آزاد کریں, اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کو کتنی چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے, اور اس کے بعد پھر اپنی باقی لائف اسٹائل کو چینج کریں. میرے خیال میں یہی ہم کر سکتے ہیں. سر آخر میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کے پاس اس کا ٹریٹمنٹ آپشن کیا ہے؟ میں سب سے پہلے تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ ریڈ فلیگ سائنز ہوتے ہیں, کچھ علامتیں ہوتی ہیں جس میں ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے تو اس کو کوئی مسئلہ سیریس نہ ہو. اس میں فار ایگزامپل وزن کا کم ہونا, الٹی میں بلڈ کا آنا, موشن میں بلڈ کا آنا, شدید سینے میں درد رہنا, کھانے کے بعد اس کو فرق نہ پڑنا. تو یہ کچھ علامتیں ہوتی ہیں جس کے بعد ہم اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ ذرا زیادہ ہو رہا ہے اس کو. تو اس میں پھر ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. تو ڈفرینٹ انویسٹیگیشنز ہیں جس میں ہم بلڈ کے ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں, دیکھتے ہیں, پھر اینڈوسکوپیز بھی ہوتی ہیں, الٹرا ساؤنڈ بھی ہوتے ہیں جو کہ ہمیں ہیلپ کرتے ہیں کہ اس پیشنٹ کو کس نوعیت کی سیریسنیس ہے یا کس نوعیت کا مسئلہ ہے. اس کے بعد جب ہم ٹریٹمنٹ پہ آتے ہیں تو اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے ڈائٹ, اس کے بعد اسٹریس مینجمنٹ, اس کے بعد نیند پوری کرنا, اس کے بعد ٹائم پہ کھانا کھانا, اس کے بعد ناشتہ لازمی کرنا جو کہ ہم کرتے ہی نہیں ہیں, اور اس کے بعد پھر میں لوگوں کو دوائیاں ایڈوائز کرتا ہوں. اینڈ میں دوائیوں کو اس لیے رکھتا ہوں کہ یہ جو میدے کے مسئلے میں اکثر پیشنٹس میرے پاس آتے ہیں تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ اس میں لائف اسٹائل مینجمنٹ اور ڈائٹ کا سب سے زیادہ مین رول ہے, دوائیوں کا نہیں ہے. اکثر لوگ دوائیوں پہ رہتے ہیں, پرہیز کرتے نہیں ہیں, اور وہ مسئلہ بھی وہیں پہ رہتا ہے اور بلکہ بڑھ جاتا ہے. تو دوائیاں ہمیشہ میں سب سے اینڈ میں رکھتا ہوں, پہلے میں پرہیز اور دوسری چیزوں کا بتاتا ہوں, اور اس کے ساتھ کوئی لائٹ سی دوائی جس طرح سے ایز نیڈڈ پیشنٹ ریکوائرمنٹ ہو اس کو ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے ابھی تک کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا, اور پیشنٹ نے بڑا اچھا رسپانس دیا ہے, اور کئی لوگوں نے اپنا لائف اسٹائل چینج کر کے دوائیوں سے بھی اپنی جان چھڑوا دی. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے اپنے بزی اسکیجول میں سے ہمیں ٹائم دیا. بہت شکریہ آپ کا. یہ ویڈیو رفاع عامہ کے لیے نوگرڈ بنانے والے ادارے ہیلکس فارما کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے.